السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مزاج غیر معتدل، جس کو سوء مزاج بھی کہتے ہیں اور اب نارمل ٹیمپرامنٹ بھی کہتے ہیں، تعریف: وہ مزاج جس میں مرکب کے عناصر کا تناسب بگڑ جائے، مطلب وہ ٹیمپرامنٹ جس میں مرکب سے مراد یہاں پہ انسان یا انسان کے جسم میں پائے جانے والے آرگن، مرکب کے عناصر کا تناسب بگڑ جائے، مطلب ایلیمنٹ کا بیلنس بگڑ جائے، جس کی وجہ سے مرکب کے مطلوبہ افعال و خواص بھی بگڑ جائے، مطلب آرگن کے مزاج بگڑ جائے گا، مطلب ایلیمنٹ کے عناصر، مطلب ایلیمنٹ کا تناسب بگڑ جائے، جس کی وجہ سے مرکب کے مطلوبہ افعال و خواص بھی بگڑ جائے، جس کی وجہ سے اس کے افعال باطل ہو جاتے ہیں، مطلب اس کے فنکشن بھی بگڑ جاتے ہیں، اس کے مزاج بگڑنے سے اس کے فنکشن بھی بگڑ جائیں گے، اس کو سوء مزاج کہتے ہیں۔ سوء مزاج کی اقسام: سوء مزاج یعنی مزاج غیر معتدل، سوء مزاج بولو یا مزاج غیر معتدل بولو، دونوں سیم ہی چیز ہے، کہیں پہ سوء مزاج بتایا جائے گا، کہیں پہ مزاج غیر معتدل بتایا جائے گا۔ اس کی دو قسمیں ہیں: سوء مزاج سادہ، جس کو سازش بھی کہتے ہیں، سازش، سوء مزاج مادی۔ یہ دو قسم ہیں: سوء مزاج سادہ، جس کو سازش بھی کہتے ہیں، اور سوء مزاج مادی۔ سوء مزاج سازش، جس کو سمپل امبیلنس آف ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں، مرکب میں موجود عناصر کی جو کیفیات ہوتی ہے، مطلب مرکب میں موجود عناصر ایلیمنٹ کی جو کیفیات ہوتی ہے، مطلب کیفیات حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، ان میں جو اعتدال ہوتا ہے، مطلب برابر ہوتا ہے، بیلنس میں ہوتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، مطلب بیلنس سے زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیفیات اعتدال سے بڑھ جاتا ہے، اس کے حرارت، برودت، رطوبت یا یبوست کی جو کیفیات ہوتی ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ اعتدال سے، بیلنس سے بڑھ جاتی ہے، اس سے جو سوء مزاج لاحق ہوتا ہے، مطلب سوء مزاج لاحق ہوتا ہے، اس سے سوء مزاج سادہ کہتے ہیں۔ جو ایب نارمل ٹیمپرامنٹ لاحق ہو جاتا ہے، اسے سوء مزاج سادہ کہتے ہیں۔ سوء مزاج سادہ کی اقسام: چونکہ کیفیات مفرد اور مرکب، مطلب سنگل میں بھی ہوتے ہیں، کمپاؤنڈ میں بھی ہوتے ہیں، اس اعتبار سے سوء مزاج سادہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں: سوء مزاج سادہ مفرد اور سوء مزاج سادہ مرکب۔ ہم سوء مزاج سادہ کی دو قسمیں پڑھے تھے، اس میں سوء مزاج سادہ مفرد اور سوء مزاج سادہ مرکب۔ تو یہاں سوء مزاج سادہ مفرد: جب مفرد کیفیات میں سے کوئی ایک کیفیت اعتدال سے بڑھ جائے، مطلب کیفیات حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، اس میں سے ایک کیفیت، یعنی تو حرارت بڑھ جائے یا برودت بڑھ جائے یا یبوست بڑھ جائے، تو اس کے چار قسم ہوتے ہیں: سوء مزاج حار، سوء مزاج بارد، سوء مزاج رطب، سوء مزاج یابس۔ سوء مزاج حار جب ہیٹ، مطلب گرمی زیادہ ہو جائے، سوء مزاج بارد کولڈنس، ٹھنڈا پن زیادہ بڑھ جائے، سوء مزاج رطب موئسچر، نمی زیادہ بڑھ جائے، سوء مزاج یابس ڈرائنس، سوکھا پن زیادہ ہو جائے۔ جب حرارت بڑھ جائے، مطلب ہیٹنس زیادہ ہو جائے، گرمی زیادہ ہو جائے۔ سوء مزاج بارد جب برودت بڑھ جائے، اعتدال سے زیادہ ہو جائے، جو اس کا بیلنس میں ایکولیبریم کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہو جائے۔ سوء مزاج رطب جب رطوبت بڑھ جائے، سوء مزاج یابس جب یبوست اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے، اسی کو سوء مزاج سادہ مفرد کہتے ہیں۔ یہ دوسرا قسم ہے سوء مزاج سادہ مرکب۔ پہلا قسم تھا سوء مزاج سادہ مفرد اور سوء مزاج سادہ مرکب۔ جب مرکب کیفیات میں سے دو کیفیت، اس میں ایک کیفیت، اس میں دو کیفیات اعتدال سے بڑھ جائے، تو اس کی بھی چار قسمیں ہیں: سوء مزاج حار یابس، مطلب جب حرارت اور یبوست بڑھ جائے، مطلب ہیٹنس اور ڈرائنس بڑھ جائے، گرمی اور سوکھا پن بڑھ جائے۔ سوء مزاج بارد یابس جب برودت اور یبوست اعتدال سے بڑھ جائے، کولڈنس اور ڈرائنس بڑھ جائے۔ سوء مزاج حار رطب جب حرارت اور رطوبت
بڑھ جائے، ہیٹ اور موائسچر مطلب گرمی اور نمی دونوں اعتدال سے بڑھ جائے. سوئے مزاج بارد اور رطب جب برودت اور رطوبت بڑھ جائے، کولڈنس اور موائسچر دونوں اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے، اسی کو سوئے مزاج سادہ مرکب. سمپل لفظ میں جو دو کیفیات اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے اسی کو سوئے مزاج سادہ مرکب کہتے ہیں. اب سوئے مزاج مادی مرکب میں موجود عناصر کی جو کیفیات چاہے وہ مفرد ہو یا مرکب اعتدال سے بڑھ جائے. مطلب مرکب میں موجود عناصر مطلب ایلیمنٹ کی جو کیفیات حرارت، برودت، رطوبت یا یبوست چاہے وہ مفرد ہو، سنگل ہو یا مرکب مطلب کمپاؤنڈ میں ہو، اعتدال سے بڑھ جائے مطلب ایکولیبریم کنڈیشن سے بڑھ جائے، اور ساتھ ہی کوئی مادہ مطلب اخلاط کہتے ہیں دم، بلغم، سودا، صفرا جو آگے آئے گا آپ خود بخود سمجھ جائیے گا میں خلل پیدا ہو جائے مطلب بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کو سوئے مزاج مادی کہتے ہیں. اس اعتبار سے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، سوئے مزاج مفرد مادی اور سوئے مزاج مرکب مادی. سوئے مزاج مفرد مادی جب کسی مفرد کیفیت کے اعتدال سے ہٹنے کے ساتھ ہی کوئی مادہ بھی بگڑ جاتا ہے. جب کسی مفرد مطلب ایک کیفیت مطلب حرارت، برودت یا رطوبت یا یبوست کے اعتدال سے ہٹنے کے ساتھ ہی کوئی مادہ مطلب دم، بلغم یا صفرا یا سودا بھی بگڑ جاتا ہے تو اسے سوئے مزاج مفرد مادی کہتے ہیں. اس کی بھی چار قسمیں ہیں، سوئے مزاج حار مادی، سوئے مزاج بارد مادی، سوئے مزاج رطب مادی، سوئے مزاج یابس مادی. سوئے مزاج حار مادی جب حرارت کے ساتھ کوئی مادہ بھی بگڑ جائے مطلب حرارت کے ساتھ کوئی مادہ دم یا بلغم یا سودا یا صفرا بھی بگڑ جائے. سوئے مزاج بارد مادی جب برودت کے ساتھ کوئی مادہ بھی بگڑ جائے مطلب اخلاط میں سے کوئی بھی جیسے دم، بلغم، سودا، صفرا. سوئے مزاج رطب مادی جب رطوبت کے ساتھ کوئی مادہ بھی بگڑ جائے. سوئے مزاج یابس مادی جب یبوست کے ساتھ کوئی مادہ بھی بگڑ جائے اسی کو سوئے مزاج مفرد مادی مطلب ایک کیفیت اور ایک مادہ بگڑ جائے. سوئے مزاج مرکب مادی وہ مزاج جس میں جب مرکب کیفیات کے اعتدال سے ہٹنے کے ساتھ ہی کوئی مادہ بھی بگڑ جاتا ہے. وہ ٹیمپرامنٹ جس میں جب مرکب کیفیات مطلب دو کیفیات کے اعتدال سے ہٹنے مطلب ایکولیبریم کنڈیشن سے ہٹنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ کوئی مادہ بھی بگڑ جاتا ہے تو اسے مادہ دم، بلغم، سودا اور صفرا کو کہتے ہیں تو اسے سوئے مزاج مرکب مادی کہتے ہیں. اس کی بھی چار قسمیں ہیں. پہلے جو ہے قسم سوئے مزاج حار یابس مادی جب حرارت اور یبوست بڑھ جائے ساتھ میں ہی کوئی مادہ بھی بگڑ جائے یعنی کوئی خرابی لاحق ہو جائے. جب حرارت اور یبوست دو کیفیات اور ساتھ ہی میں کوئی مادہ مطلب دم، بلغم یا سودا یا صفرا بگڑ جائے تو اس میں یعنی کوئی خرابی لاحق ہو جائے اسی کو سوئے مزاج حار یابس مادی کہتے ہیں. اور سوئے مزاج بارد یابس مادی جب برودت اور یبوست بڑھ جائے اور اس کے ساتھ میں ہی کوئی مادہ بھی بگڑ جائے ساتھ ہی میں تو یعنی کوئی خرابی لاحق ہو جائے تو اسی کو سوئے مزاج بارد یابس مادی کہتے ہیں. سوئے مزاج حار رطب مادی جب حرارت اور رطوبت بڑھ جائے ساتھ میں کوئی مادہ بھی بگڑ جائے یعنی کوئی خرابی لاحق ہو جائے اسی کو سوئے مزاج حار رطب مادی کہتے ہیں. سوئے مزاج بارد رطب مادی
جب برودت اور رطوبت بڑھ جائے، ساتھ میں کوئی مادہ بھی بگڑ جائے، یعنی کوئی خرابی لاحق ہو جائے، تو اسی کو سوء مزاج، بارد رطب مادی کہتے ہیں۔